معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ سماعت فرمائے، اور بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ اب تفسیر سماعت فرمائیے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد آنے والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کافر جب قرآن سنتے ہیں اور بغض و عداوت کی نگاہوں سے آپ کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں کے ساتھ نظر لگا کر تمہیں اپنی جگہ سے گرا دیں گے، اور جب آپ کو قرآن کریم پڑھتے دیکھتے ہیں تو حسد و عناد اور لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے آپ کی شان میں کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، حالانکہ جس قرآن کی وجہ سے وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کر رہے ہیں، وہ تو جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی نصیحت ہی ہے، لہذا وہ شخصیت مجنون کس طرح ہو سکتی ہے جو قرآن جیسی کتاب لے کر آئی ہو۔ شان نزول منقول ہے کہ عرب میں بعض لوگ نظر لگانے میں شعراء آفاق تھے، اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے، اور جس چیز کو انہوں نے نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی ہلاک ہو گئی۔ ایسے بہت سے واقعات ان کے تجربہ میں آ چکے تھے، اس لیے کفار نے ان سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگائیں، تو ان لوگوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ہم نے اب تک نہ ایسا آدمی دیکھا اور نہ ایسی دلیلیں دیکھی۔ ان لوگوں کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا ہی ستم ہوتا تھا، لیکن ان کی یہ تمام جدوجہد ان کی طرف سے دن رات کی جانے والی دیگر سازشوں اور فریب کاریوں کی طرح بیکار گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ نظر کی حقیقت اور نظر بد کا علاج بھی اسی ضمن میں آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر واقعی لگ جاتی ہے، احادیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر کا لگ جانا درست ہے۔ بخاری شریف کتاب الطب باب العین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، اور جب تم سے اعضاء دھونے کا کہا جائے تو دھو دو۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نظر حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی، تقدیر سے آگے بڑھتی تو وہ نظر ہوتی۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا جب تم سے اعضاء دھونے کا کہا جائے تو دھو۔ اعضاء سے مراد بدن کے جو ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، چہرہ ہے، ان تمام چیزوں کو اگر دھونے کا حکم دیا جائے تو اسے دھویا کرو۔ ایک اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک نظر کا اثر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے۔ اللہ حضور فرما رہے ہیں کہ بے شک نظر آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ اس قدر اثردار نظر ہوا کرتی ہے کہ انسان کو اگر کوئی اپنی کڑی نظر سے دیکھے، بد نظر سے دیکھے تو انسان کو قبر میں پہنچا سکتی ہے، اور چلتے پھرتے اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ زیر تفسیر آیت نظر بد کے علاج کے لیے اکثیر ہے، اور یہ آیت مبارکہ جو سورہ قلم کی ہے 51 اور 52، یہ آیت نظر بد کے لیے اکثیر ہے، یعنی جس کو نظر بد لگی ہو
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اور آخر میں یہ آیت کی بھی تفسیر آپ سماعت فرمائیے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ اس آیت کا ایک معنی اوپر بیان ہوا ہے کہ قرآن مجید جنوں اور انسانوں سبھی کے لیے نصیحت ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ہوا ضمیر کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی یہاں جو اس آیت میں ہوا جو ذکر ہے یہ لوٹ رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ذکر فضل و شرف کے معنی میں ہے۔ اس صورت میں اس آیت کے معنی یہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے شرف ہیں، تو ان کی طرف جنون کی نسبت، جنون دیوانے پن کی نسبت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ الیاذ باللہ۔ امید ہے آپ نے اس آیت مبارکہ سے کچھ سیکھا ہوگا، اور ضرور سیکھا ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس آیت مبارکہ کو محفوظ کر دیں، جب بھی کسی کو نظر بد لگے تو اس آیت مبارکہ کو کم از کم 3 بار پڑھ کر اس پر دم کر دے، انشاءاللہ العزیز جلد از جلد وہ شفا یاب ہوگا اور نظر بد کی مہلک پریشانیوں سے وہ نجات پائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔